بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مکالمہ نگاری۔ تو سب سے پہلے مکالمہ نگاری کی تعریف دیکھیے۔ مکالمہ بیسیکلی مکالمے کو انگلش میں ڈائیلاگ کہتے ہیں، تو اردو میں اس کی تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے۔ مکالمہ تحریر یا گفتگو کے دوران ایسی بات چیت کو کہتے ہیں جو دو افراد کے درمیان ہو یا کسی ادبی تصنیف یا ڈرامے کی صورت میں اسٹیج پر پیش کیا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ مکالمہ۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو کہتے ہیں۔ اس بات چیت یا گفتگو کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہماری بات چیت کیا ہے؟ مکالمہ ہی ہے۔ ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کا بیسیکلی بنیادی طور پہ نام کیا ہے جی؟ مکالمہ۔ اسی گفتگو سے ہم ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں تو بات زبان کی بدولت ہم اپنے خیالات دوسرے انسان تک پہنچا سکتے ہیں۔ بیٹا آج کی اس ویڈیو میں صرف ہم مکالمہ نگاری کے بنیادی اصول، اس کی تعریف اور اس کو لکھنے کے طریقے کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے۔ ایک پارٹ یہ ہوگا، اس میں صرف مکالمہ لکھنے کے اصول، قواعد و ضوابط بتائے جائیں گے، اور جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی جو آپ کا مکالمہ ہے تاریخ پاکستان، جو کہ نہم جماعت میں بچوں کو انتہائی مشکل لگتا ہے، آسان ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ مکالمہ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تو مکالمہ نگاری ہے کیا؟ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان گفتگو کہتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، خیالات سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب مکالمہ کرتے ہیں تو آپ بات چیت، بنیادی طور پہ مکالمہ نام ہی بات چیت کا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ خیالات سے آگاہ کرنا، کہ آپ اپنے خیالات سے جو آپ کے سامنے آدمی ہے آپ اس کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب مکالمہ دو طرح کا ہوتا ہے، زبانی بھی اور تحریری بھی۔ ڈراموں، فلموں، ناول وغیرہ کی کامیابی اسی سے مشروط ہوتی ہے۔ مشروط سے مراد بیٹا شرط، یعنی کہ بنیادی شرط یہی ہے کہ اگر آپ کے ڈائیلاگز اچھے ہیں تو آپ کے ناول میں، آپ کے ڈرامے میں جان ہوگی۔ جی تو اب مکالمہ نگاری کے اصولوں کو بات کرتے ہیں۔ مکالمہ نویسی 150 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو آپ کا مکالمہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے کہ 150 الفاظ ہونے چاہئیں۔ نمبر 2 پہ جی مکالمے کا آغاز بڑے فطری اور بے ساختہ انداز میں کریں، یعنی کہ جیسے ہماری روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے بالکل ویسے ہی اس کا آغاز کرنا چاہیے، جو نیچرلی ہے، قدرتی ہے۔ اور عام فہم الفاظ کا انتخاب کریں، یعنی کہ الفاظ آپ کے سادہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ روزمرہ جو ہم اپنی گفتگو میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں سادہ، وہ ہونے چاہیے۔ اور جلد ہی اپنی گفتگو کا رخ دیے جانے والے موضوع کی طرف موڑ دیں۔ جب آپ نے مکالمہ لکھنا ہے تو بنیادی طور پہ جیسا کہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ویسے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ السلام علیکم کے بعد حال چال پوچھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کا موضوع ہے آپ نے اس کی طرف آ جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ پورے محلے کا، پورے گاؤں کا، قصبے کا، شہر کا آپ نے پوچھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے مکالمہ نویسی کے دوران گفتگو تسلسل کے ساتھ ہو اور تہذیب و شرافت کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، یعنی کہ گفتگو ادب والی ہونی چاہیے۔ مخاطب کے عہدے، رتبے، درجے کا خیال رکھیں۔ اب جس سے آپ مخاطب ہیں، اگر تو ایک طالب علم اور استاد کے درمیان مکالمہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد کی رسپیکٹ کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کرے، کہ استاد محترم یا جناب، ٹھیک ہے، یا سر۔ گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ بات سے بات نکلتی جائے، ایک ہی بات بار بار دہرانے سے گریز کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار اپنے الفاظ میں استعمال نہیں کرنا۔ اچھے آغاز کی طرح مکالمے کا ایک حتمی اور مکمل اختتام بھی کریں۔ جیسے اب آپ نے مکالمے کا آغاز کیا تو اختتام بھی بالکل نیچرلی، قدرتی طور پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ بات ختم ہوتی نظر آئے، ایسا نہیں کہ درمیان میں آپ ابھی بات جاری ہے اور آپ کا مکالمہ ختم ہو گیا، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ مکالمہ نویسی 20 جملوں پر مشتمل ہو۔ جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا
پہلا پوائنٹ تھا کہ 150 الفاظ ہوں. اب دوسرا یہ کہ کم از کم 10 ڈائلاگ ایک آدمی طرف سے ہوں، یعنی کہ ایک پرسن کی طرف سے اور 10 دوسرے کی جانب سے. مکالمے کا موضوع کے مطابق بات کریں. جیسا ہمارا مکالمے کا موضوع ہوگا، جو عنوان ہوگا، اسی کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. مکالمہ زیادہ طویل یا زیادہ مختصر نہ ہو. تو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ مکالمہ نہ تو اتنا زیادہ طویل ہو کہ 4-5 صفحات آپ بھر دیں، اور نہ ہی اتنا مختصر ہو، یعنی کہ توازن ہو. اچھے مکالمے میں رموز و کاف، جو بیٹا علامتیں ہیں، سکتہ، ختمہ، سوالیہ علامت وغیرہ کا مناسب استعمال کریں. تو ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، کہاں پہ سوالیہ علامت آئے گی، کہاں پہ ختمہ آئے گی، ٹھیک ہے، کہاں پہ سکتہ وغیرہ. اور ویری امپورٹنٹ کہ خوش خطی کا خاص خیال رکھیں. تو یہ تھے بیٹا بنیادی اصول مکالمہ نگاری کے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک مکالمہ لکھ کے بھی دکھاؤں گا جس کا عنوان تاریخ پاکستان ہے، اور استاد اور طلباء کے درمیانی مکالمہ ہوگا. اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے. تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو اگر آپ نے اچھے سے دیکھ لیا ہے تو یہ ہمارے بنیادی نکات تھے، ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے. امید کرتا ہوں آپ کو بنیادی نکات، مکالمہ کی تعریف اور سب پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.